والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ مقدسہ، مطہرہ اور معلی آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات رب لم یزل کے دربار میں کہ وہ ذات حق مجھے صحیح آیت مطلوبہ کا معنی مطلوبہ اور مفہوم مقصودہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد فریقین کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ حقیقت چڑھتے سورج کی طرح واضح اور روشن ہے
کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اس کائنات اور دھرتی اندر ہم پر سب سے زیادہ احسان میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہے۔ ہمارے لیے محسن ہیں میرے تیرے محبوب پیغمبر کہ اللہ کے رسول پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں، حق کو بیان کرنے میں، انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت کی نعمتوں کے حقیقی وارث بنانے کے لیے بے شمار تکالیف اٹھائی ہیں، بے شمار مصیبتوں کو جھیلا ہے، طرح طرح کی اذیتیں برداشت کر کے میرے تیرے محبوب پیغمبر میرے اور آپ کے لیے ذریعہ ہدایت بنے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کا یہ احسان نہ ہوتا، اگر اللہ رب العزت میرے تیرے محبوب پیغمبر کو دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث نہ فرماتے تو یقیناً جس طرح میرے محبوب پیغمبر کی آمد سے قبل ساری کائنات جہنم کے دروازے پہ کھڑی تھی، آج تو 1400 سال گزر گئے، اس زمانے کا یہ حال تھا۔ اگر میرے محبوب پیغمبر نہ آتے تو آج ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا بھی قائم نہ ہوتی، کیونکہ میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت میرے محبوب پیغمبر کا نام نامی آئے تو ماشاءاللہ آپ بلند آواز سے میرے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھا کریں، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی پیغمبر کی بات کر رہا ہوں نا جس پیغمبر نے یہ ساری تکلیفیں ہمارے لیے برداشت کی ہیں اور ہمیں جہنم سے بچایا ہے، تو کیا اس مشفق مہربان رفعت و رحمت والے پیغمبر کا نام آئے تو ہم اپنی زبان کو تھوڑی سی حرکت نہیں دے سکتے؟ اگر ہم حضور کے نام نامی سننے کے بعد، حضور کا ذکر سننے کے بعد درود نہ پڑھیں تو پھر ہم اپنی جان کو کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے یہ جو ہم دعوے کرتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ ابھی فرانس نے خاکے بنائے تو شہر شہر میں احتجاج اور بینر اٹھا کے لوگ پھر رہے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اپنی جان کو قربان کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، تو صرف زبان کے ساتھ دعویٰ کرنے سے انسان کی محبت جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور واضح نہیں ہوتی، کچھ عمل بھی کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ ہم اپنے اندر عمل پیدا کر لیں تو زبان کا دعویٰ نہ بھی ہو تو اللہ رب العزت غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو زبان سے دعویٰ تو کفار کو للکارنے کے لیے اور کفار پہ رعب طاری کرنے کے لیے ہے، حقیقت تو ہے حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا۔ تو جس حضور کا نام سن کے ہم درود بھی نہ پڑھیں
تو آپ خود سوچئے کہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حضور کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہماری زبان کو حرکت ہونی چاہیے اور بلند آواز سے کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے تیرے محبوب پیغمبر، مہربان پیغمبر، شفیق و رحیم پیغمبر ہیں۔ اتنا کچھ میرے پیغمبر نے ہمارے لیے کیا، اور کم از کم آج کا جو میرا عنوان اور موضوع ہے میں آپ کو بتا دوں، وہ یہی ہے درود پاک کے متعلق، درود کی فضیلت، درود کے نہ پڑھنے والے کی مردودیت، اور جو درود پڑھا جاتا ہے اس کی برکت۔ یہ چیزیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق خاص سے میرے لیے بھی دعا کریں۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بولنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ احباب کی دعاؤں سے اللہ رب العزت مجھے توفیق بخشیں گے تو انشاءاللہ العزیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بیان کریں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑھے جانے والے درود کی فضیلت اور مقام کو بیان کیا جائے گا۔ سامعین محترم، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ خود کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے ذمے کچھ کام لگا دیے، ان چیزوں کا حکم دے دیا کہ انسان اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ کچھ کام اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذمے لگا دیے ہیں، وہ کام فرشتے کرتے ہیں، اور کچھ کام اللہ رب العزت خود کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ رب العزت کا کام کیا ہے، فرشتوں کا کام کیا ہے، اور ایمان والوں کا کام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمائے، جن پہ عمل کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر فرشتوں کے ذمے اللہ رب العزت نے کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور وہ فرشتے بھی اپنی جو لگائی ہوئی اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے پوری طرح سر انجام دیتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ رب العزت نے کسی فرشتے کو مقرر کر دیا ہے وہ پوری طرح اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ کا کام ہے اس ساری کائنات کی مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، ان کا خیال رکھنا، اس پوری کائنات کو قائم رکھنا، اس پوری کائنات کی ضروریات کو مہیا کرنا، پوری کائنات کو رزق عطا کرنا، پوری کائنات کو اولاد عطا کرنا، پوری کائنات کے لوگوں کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور کچھ ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو دی ہیں، وہ ذمہ داری مخلوق کا کام ہے نبھانا، اور اللہ رب العزت کا کام ہے اپنی ذمہ داری نبھانا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ رب العزت تو جو اللہ کا کام ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، اپنے کے لیے بھی کرتا ہے، بیگانے کے لیے بھی کرتا ہے، ماننے والے کے لیے بھی کرتا ہے، نہ ماننے والے کا بھی کرتا ہے۔ مگر جو مسلمان ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، ہم تو ان کی بات کریں گے نا۔ جو نہیں مانتا وہ تو ہے اللہ کا دشمن۔ جو اللہ کا اپنا کہلانے والا، اللہ کا دوست کہلانے والا اور ایمان والا کہلانے والا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے وہ ذمہ داری کو پوری طرح نبھائے۔ باقی جو اس کی ضروریات ہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس کا ذمہ تو اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ آپ وہی کرتے جائیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے
یہی ذمہ داری دے کے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب پیغمبر کائنات کے لوگوں کو میں اللہ کے احکامات پہنچا دو اور جہنم سے بچا کے جنت والا بنا دو۔ تو میرے محبوب پیغمبر نے ساری زندگی اسی غم میں گزار دی، اسی دکھ میں گزار دی، اسی فکر میں گزار دی کہ یہ کائنات کے لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کا ذکر فرما دیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اتنے مغموم ہوئے میرے محبوب پیغمبر، اتنے غمگین ہوئے میرے محبوب پیغمبر، اتنی فکر لاحق ہوئی میرے محبوب پیغمبر کو، اتنے پریشان ہوئے میرے محبوب پیغمبر، کس کی خاطر؟ اپنی امت کی خاطر کہ یہ لوگ جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ تو جب اتنا مغموم میرے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے دیکھا نا، تو اللہ تو میرے محبوب پیغمبر سے پیار کرنے والے ہیں، میرے محبوب پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں، تو اتنا مغموم دیکھا نہ گیا، تو اللہ رب العزت نے میرے محبوب پیغمبر سے فرمایا کہ اے میرا محبوب پیغمبر، جتنا غم اور جتنی فکر اور دکھ آپ کرتے ہیں، میرا محبوب پیغمبر ایسے لگتا ہے کہ اپنی اس امت کے غم میں ان کو جہنم سے بچانے میں کہیں اپنی جان ہی ضائع نہ کر دینا میرا محبوب پیغمبر، اتنے غمگین نہ ہویا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے بھی میرے محبوب پیغمبر کو تسلی دی ہے۔ اللہ کے قرآن سے اس بات کا واضح پتہ چلتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر ساری زندگی غمگین رہے تو کس کی خاطر رہے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، دنیا کے مال و دولت کے لیے نہیں، اپنے گھرانے، اپنی اولاد بیوی بچوں کے لیے نہیں، دنیا کے مال کی خاطر نہیں، بلکہ میرے محبوب پیغمبر جب بھی غمگین ہوئے، جب بھی میرے محبوب پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تو اپنی امت کی خاطر نکلے ہیں۔ تو جو پیغمبر اتنا مہربان اور شفیق پیغمبر ہے، کیا ہم اپنے محبوب پیغمبر کی اس محبت کو دیکھ کے، کیا حضور کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے اور حضور کو جو اپنی امت کی فکر ہے، کیا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس کے بدلے میں کم از کم اپنے محبوب پیغمبر کا نام سن کے ان پہ درود پڑھیں، ان پہ سلام بھیجیں؟ تو اتنی سی ذمہ داری ہے، چھوٹی سی ہے، ہر وقت کیا جا سکتا ہے، کام کاج کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے۔ انسان کام کرتا ہے تو انسان کی زبان تو مصروف نہیں ہوتی نا، انسان کے ہاتھ مصروف ہوتے ہیں، پاؤں مصروف ہوتے ہیں، زبان تو فارغ ہوتی ہے۔ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ میرے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھنا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی ذمہ داری اور ضروری ہے۔ ضروری کس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کا تاکید کے ساتھ ایمان والوں کو حکم ارشاد فرما دیا ہے کہ اے ایمان والوں، تم نے میرے محبوب پیغمبر پہ درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے۔ تو جس چیز کا ذکر اور جس چیز کا حکم اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ایمان والوں کو دے دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ چیز انسان پہ فرض ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اللہ نے حکم دے دیا ہے اور قرآن مقدس کے اندر حکم دیا ہے، تو پتہ چلا کہ حضور پہ ایمان والے کا درود پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اپنے ایمان کا جز بنا لیجئے، اور اس کو تمام کے تمام کائنات کے سارے کاموں پہ اس چیز کو لازم کر دیجئے کہ ہم نے ہر وقت، جس وقت ہم فارغ ہوں گے، اپنے محبوب پیغمبر پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجیں گے۔ تو آئیے، اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انداز میں، احسن انداز میں قرآن مقدس کے اندر، اور عجیب و غریب انداز ابھی آپ سنیں گے کہ اللہ کا انداز کتنا عجیب انداز ہے ایمان والوں کو جو اللہ نے درود و سلام پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔
اور بھی بے شمار حکم ہیں، مگر یہ جو حکم اللہ رب العزت نے اس درود والے عمل کا جو ایمان والوں کو حکم دیا ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کے سینے پاک پہ نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ اللہ بھی میرے محبوب پیغمبر پہ درود بھیجنے والا، اللہ کے فرشتے بھی میرے پیغمبر پہ درود بھیجنے والے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں، تم بھی میرے پیغمبر پہ درود بھیجا کرو، تم بھی میرے پیغمبر پہ سلام بھیجا کرو۔ اپنے محبوب پیغمبر پہ درود و سلام بھیجنے کا حکم دینے والا کون ہے؟ مانتے ہیں نا؟ میں بھی مانتا ہوں۔ آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے کہ یہ جو ہے نا اقصی مسجد والے یہ درود کے منکر ہیں۔ آج آپ کو پتہ چل جائے گا منکر ہیں یا ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، اے ایمان والوں میرے پیغمبر پہ درود بھیجا کرو، میرے پیغمبر پہ سلام بھیجا کرو۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، کن کو مخاطب فرمایا؟ ایمان والوں کو۔ پتہ چلا جو میرے پیغمبر پہ درود بھیجتے ہیں وہی ایمان والے ہوتے ہیں۔ میں اپنے خطابت کے انداز میں کہتا ہوں، قرآن کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں میرے پیغمبر پہ درود بھیجنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں پتہ چلا جو پیغمبر پہ درود نہیں بھیجتا وہ ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر بندہ ایمان والا بننا چاہتا ہے تو حضور پہ درود بھیجنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ سب کے حضرات کے سامنے رکھ دی ہے، ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا ہے۔ کس موقع پہ اللہ نے اس آیت کا نزول فرمایا؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کا غلام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا اور میرے آقا فرماتے ہیں زید آج کے بعد تو میرا غلام نہیں ہے، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ میرے پیغمبر نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید جوان ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے